السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، درس نظامی آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ابھی تک آپ نے فارسی کی دوسری میں چند حکایتیں پڑھیں، غالباً 10 حکایتیں لقمان حکیم کے تعلق سے۔ 10ویں حکایت تھی، آپ نے پڑھا، پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ ربط بن جائے آپ کا۔ تو سب سے پہلے حکایت پر اگر دھیان دیا جائے تو حکایت جو ہوتی ہے یہ ایک ٹائپ کی شارٹ اسٹوری ہوتی ہے، جس میں اس اسٹوری کے ذریعے سے ہمیں کچھ مورلز ملتے ہیں، نصیحت کی باتیں ملتی ہیں۔ تو شارٹ اسٹوری پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے اور اس میں جو بھی نصیحت نکلے، مورل نکلے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پوری حکایت کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر باری باری سے جو بھی الفاظ، کٹھن الفاظ ہیں، ان کا معنی دیکھ لیں، اس کی اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یعنی کون سا صیغہ ہے اور کس مصدر سے بنا ہے، اس پر بھی غور کر لیں، پھر اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے۔ تو پہلے سن لیں۔ عابد راہ حکایت کنند کہ بشب دہ من طعام خور دے و تا سحر در نماز ایستادے۔ صاحب دل بشنید و گفت اگر نیم نان بخوردے و بخفت بسیار عظیم فاضل تربودے۔ پھر قطع ہے اندروں از طعام خالی دار تا درا نور معرفت بینی تہی از حکمتی بعلت آں کی پوری از طعام تابینی۔ یہ عبارت پڑھ دی گئی۔ اب اس میں باری باری سے جو بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں ان الفاظ کا معنی دیکھیں۔ سب سے پہلے بشب، بشبے یعنی بشبے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا ایک رات۔ دہ کا مطلب 10 ہوتا ہے اور من یہ 40 سیر کا وزن ہے۔ طعام خوردے کھا جاتا، یہ فعل ماضی تمنائی ہے، صیغہ واحد غائب، خوردن مصدر سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ یہ طعام خوردے، خوردے جو ہے یہ خوردن مصدر سے بنا ہوا ہے، اور سحر کا مطلب ہوتا ہے صبح، تڑکا یا فجر کہہ لیں۔ ایستادے کھڑے رہنا، یعنی کھڑے رہتا، یہ بھی فعل ماضی تمنائی ہے، صیغہ واحد غائب، مصدر ایستادن، ایستادن سے یہ بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا رہنا۔ نیم نان، نان مطلب روٹی، نیم مطلب آدھا، یعنی آدھی روٹی، فاضل تر زیادہ فضیلت والا، بہت بہتر۔ تو یہاں تک آپ ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد قطع دیکھیں گے۔ تو عابد راہ حکایت کنند کہ بشب دہ من طعام خوردے، ایک عابد کی حکایت بیان کرتے ہیں۔ عابد راہ حکایت کنند، ایک عابد کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ 10 من کے طعام خوردے، 10 من بشب، ٹھیک ہے، رات میں 10 من کھانا کھاتا، و تا سحر در نماز استادے، اور صبح تک نماز میں کھڑا رہتا۔ رات میں 10 من کھانا کھاتا اور صبح تک نماز میں کھڑا رہتا۔ صاحب دل بشنید، ایک صاحب دل نے یعنی عقل مند نے، ایک صاحب دل نے سنا، و گفت اور کہا اگر نیم نان بخوردے و بخفتے بسیار ازی فاضل تربودے، کہا کہ آدھی روٹی کھاتا اور سو جاتا، اس سے بہت زیادہ بہتر ہوتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر ایک قطع کہتے ہیں اندروں از طعام خالی دار۔ اندروں کھانے سے، اندروں کا معنی آپ نے پڑھا دل یا باطن کہہ لیں، ہے نا۔ یہاں سے اگر مراد لیا جائے تو معدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کھانے سے معدہ خالی رکھ، یعنی باطن کو خالی رکھ کھانے سے، تاکہ اس میں تاکہ اس میں نور معرفت بینی، تاکہ اس میں معرفت کا نور دیکھے۔ تہی از حکمتی علت آں کہ پوری از طعام تابینی، اس وجہ سے کہ تو دانائی سے خالی ہے، تو عقل مندی سے خالی ہے کہ تو کھانے سے ناک تک بھرے ہوئے ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ تو نے اپنے جسم میں جگہ ہی نہیں چھوڑی ہے،
تو اتنا کھانا کھاتا ہے کہ کھانے کی وجہ سے تیرے جسم میں اب وہ جگہ ہی نہیں باقی رہ گئی کہ اس میں نور معرفت سما سکے، کیونکہ تیرا جسم بوجھل ہو چکا ہے۔ بندہ کم کھائے، اتنا کھائے کہ وہ عبادت کے لیے خود کو تیار رکھے، صحت میں کمی نہ آئے، اتنا نہ کھا لے کہ عبادت کرنے میں دشواری پیدا ہو جائے، کیونکہ اب اس کا دل جو ہے عبادت میں کماہا کو نہیں لگے گا، خشوع اور خضوع سے وہ نماز ادا نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ خود کو بوجھل سمجھے گا، کیونکہ کھانے کا بوجھ اس کے اوپر ہے۔ 10 من کھانا کھانا یعنی ضرورت سے زیادہ کھانا، اور طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنی بھوک ہے اس سے 1 لقمہ کم کھایا جائے، لیکن تو ناک تک کھانا بھرے ہوئے ہے، تو معرفت کا نور تجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، تو نے جگہ ہی نہیں چھوڑی ہے۔ تو یہ مختصر سی حکایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس سے جو بھی نصیحت نکل رہی ہے آپ اس پہ غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔